من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها واتمنى على الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم يا رحيم كل صريخ ومكروب وغياثه ومعاذه يا رحيم. میرے بزرگوں، دوستوں اور طلباء نظام اور علماء کرام، اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہوا کہ ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں اور اتنی گویا اہم جماعت جو اللہ کے فضل و کرم سے اتنے عظیم کام میں لگی ہوئی ہے کہ جن کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی، جنگل کے رہنے والے جانور ان کے لیے دعائیں کرتے. جیسا گویا کہ مقام ہوتا ہے، مرتبہ ہوتا ہے، ویسی ہی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. جیسا مقام اور مرتبہ ایسی ہی ذمہ داری. دیکھیے، ایک تو گویا کہ دربان ہے اور ایک بادشاہ ہے. بادشاہ کی ذمہ داری ہے، اور پھر جتنا گویا جتنی اونچی وہ ہوگی اور اتنی اعتبار سے اس کی ذمہ داری بڑھتی چلی جائے گی. حضرت شاہ الیاس نور اللہ مرقدہ کو اللہ پاک نے کیسا فہم عطا فرمایا کہ ان کو اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا کہ امت کے اندر سے کتنا طبقہ ہے جس کو گویا بہت کم طبقہ ہے جو مدارس تک پہنچتا ہے، اور پھر کتنا بڑا طبقہ ہے جو گویا جس کو دین کا پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے. تو اللہ نے ان کے اوپر یہ بات کھولی کہ بھائی اس کو اس کے اندر رہ کر محدود نہیں رکھا جا سکتا کہ بھائی ہم تو پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں. اس کے اندر چونکہ امت کے اندر جو بے رغبتی ہے اور امت کی جو علم سے، عمل سے، آخرت والی فکروں سے، اللہ کی یاد سے جو دوری ہے، یہ ذمہ داری بھی تو علماء کرام کی ہے. اس کو تو علماء کرام ہی پورا کریں گے علم کی روشنی میں. کہ بھائی علم تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ وہ عمل اپنے اندر آئے، اور عمل تقاضا کرتا ہے اس کا کہ ہمارے اندر ذکر آئے، اللہ کی یاد آئے، اللہ کا دھیان آئے، اور جو ہماری ذمہ داری ہے
جس وقت کی جس کی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے کا نام ذکر ہے. جس وقت کی جو ذمہ داری ہے اس وقت کی اس ذمہ داری کو پورا کرنا وہ سب سے بڑا ذکر ہے. ایک تو یہ کہ بھائی میں ایک تسبیح لے کر تسبیح پڑھنے بیٹھ گیا، ٹھیک ہے، ایک ذکر کی شکل یہ ہے. اور ایک شکل یہ ہے کہ میں محلے کے اندر گشت کرتا ہوا نکل گیا اور 50 آدمیوں کو دعوت دی جو ماشاءاللہ پھر نماز میں آئے اور انہوں نے دین کی بات سنی. حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ جو ماشاءاللہ مدرسے ہی میں پڑھانے میں اس کے اندر لگے ہوئے تھے، لیکن اس طبقے کے اوپر کہ بھائی یہ تو آٹے کے اندر نمک ہے، یہ مقدار تو جو پوری دنیا کے اندر پڑھانے میں لگی ہوئی ہے، اگر یہ اس سلسلے کو وسیع نہ کرے اور امت کو دعوت نہ پہنچائے اور جو پڑھا ہے اس کو دوسروں تک نہ پہنچائے تو بھائی یہ تو بہت بڑا طبقہ محروم رہ جائے گا. کتنی بڑی تعداد ہے. تو اس لیے بھائی فرمایا نا کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ بھائی جو بات آپ تک پہنچی ہے اس کو آپ آگے پہنچائیں. حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ سوچتا ہے، یعنی جس کو اس بات کا احساس ہے کہ میں اس ذمہ داری کے قابل نہیں ہوں، اپنے آپ کو گویا کہ کمزور سمجھ رہا ہے، اس قابل نہیں سمجھ رہا، اس کو تو اور زیادہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے، اس میں کوشش کرنی چاہیے. اور وہ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھ رہا ہے، لیکن اس بات کی کوشش کرنا کہ میرے ذریعے سے یہ کام اہل تک پہنچ جائے، میرے ذریعے سے یہ کام اہل تک پہنچ جائے. مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو کیونکہ نااہل سمجھتا ہوں اور اس وجہ سے میں اس میں لگا ہوا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ذریعے سے یہ اہل تک پہنچ جائے. ہوتا ہے ایسا کہ بھائی کچھ نااہلوں کے اور کچھ کمزور لوگوں کے ذریعے سے بات وہاں پہنچ گئی جو گویا کہ بہت زوردار انداز میں ماشاءاللہ کام کو لے کے چلنے والے بن گئے. اللہ نے ان سے کام لیا اور علاقوں کے اندر ہدایت کی ہوائیں چلی. تو اس لیے یہ تو اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے کہ ماشاءاللہ دین کی تینوں شکلیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. الحمدللہ ہمارے علاقوں میں وہ تینوں شکلیں الحمدللہ پائی جا رہی ہیں، لیکن عوام کی جو اتنا بڑا طبقہ اس تک جو پیغام پہنچے گا دوستوں بزرگوں وہ دعوت والی مبارک محنت کے ذریعے سے پہنچے، عوام تک جو پیغام پہنچے، اور عوام جو علماء سے جڑے گی اور عوام میں جو اس مبارک کام کی فکریں پیدا ہوں گی اور ان کے اندر جو ایک عملی زندگی آئے گی وہ دعوت والی مبارک محنت کے ذریعے سے آئے گی. تو اس لیے دیکھیے جہاں تک گویا حضرت شاہ الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کس طریقے سے اس کام کو الحمدللہ لے کے چلے اور کس طریقے سے علماء کرام کے سامنے اپنی کارگزاریوں کو پیش کیا اور کس طرح امت کے احوال ان کے سامنے کھولے کہ ماشاءاللہ ایک پوری جماعت اس کے لیے فکر مند رہتی تھی. جب امت کے احوال ان کے سامنے آتے تھے اور ان کے اندر ایک بے چینی پیدا ہوتی تھی تو وہ حضرات اپنے مدارس کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے تقاضوں کو پورا کرتے تھے. حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ ایک طرف تو آپ ماشاءاللہ مدرسے کی ذمہ داریوں کو اور سبق کو اور حدیث کے اس کو پورا کر رہے ہیں، تقاضے کو پڑھا رہے ہیں، اور ایک طرف شاہ الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے تقاضے آ رہے ہیں
تو آپ ان کے ساتھ میوات کے سفروں میں جا رہے ہیں اور وہاں سے ارتداد ختم ہو رہا ہے اور وہاں سے گوبر وغیرہ کی پوجا اور کیا کیا سارے مسئلے ختم ہو رہے ہیں اور ان کے اندر دین کا شعور پیدا ہو رہا ہے اور وہاں گویا مدارس قائم ہو رہے ہیں، مسجدیں آباد ہو رہی ہیں. گویا ان حضرات کو اس کے لیے قربانیاں یقیناً بہت دینی پڑی اور بہت اس کے لیے اپنے گویا محنت اور جد و جہد کرنی پڑی. ایک طرف یہ تقاضے بھی پورے ہو رہے تھے مدرسے کے اور ایک طرف دعوت کے تقاضے بھی پورے ہو رہے تھے، تو اس کی برکت سے عوام علماء سے جڑ رہی تھی اور دین کی فکر ان کے اندر پیدا ہو رہی تھی اور الحمدللہ مسجدیں آباد ہو رہی تھی. فرمایا نا، چمن کے تخت پر جس دم شہد ال کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا گل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار حسرت کے، بتاتا باغ مارو یہاں اونچا یہاں اونچا. تو پھر الحمدللہ اللہ پاک نے ایک جماعت کو اس کے لیے فکر مند کیا، جنہوں نے جہاں اسلامی قلعے قائم فرمائے اور وہیں الحمدللہ یہ دعوت مبارک محنت کی چلت پھرت امت کے اندر عام ہوئی اور اس کے ذریعے سے الحمدللہ گھروں کے اندر دین کا علم پہنچا اور عملی زندگی آئی زندگیوں کے اندر کہے کی برکت سے، اس دعوت والی مبارک محنت کی، اس کی چلت پھرت کی برکت سے، اور اس کی برکت سے یہ مدارس آباد ہوئے، اس کی برکت سے یہ خانقاہیں آباد ہوئی. حضرت شاہ الیاس نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ دین کے 4 شعبے ہیں: دعوت اور تبلیغ، درس اور تدریس، تصنیف اور تالیف اور تزکیہ نفس. فرمایا اگر گویا دعوت والا شعبہ نہیں ہوگا تو یہ تمام شعبے کمزور پڑ جائیں گے. اس دعوت والے شعبے سے تمام شعبوں کو پانی ملے گا. حالانکہ ان شعبوں کی افادیت اپنی جگہ مستقل ہے، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ اس دعوت والے شعبے سے ان تمام شعبوں کے اندر تر و تازگی آئے گی، سب کے اندر آبادی بڑھے گی، سب کے اندر جو ہے امت پہنچے گی اور زیادہ سے زیادہ لوگ پہنچیں گے. یہ دین کے شعبے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ابتدا کیسے ہو رہی؟ اس دعوت والی مبارک محنت سے کہ یتلو علیہم آیاتہ، سب سے بحث جو ہو رہی ہے اسی سے ہو رہی ہے، اور پھر آہستہ 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 کمال کی طرف جایا جا رہا. تو اس لیے فرمایا کہ اگر دعوت والا شعبہ امت کے اندر نہیں ہوگا تو باقی 3 شعبے کمزور پڑ جائیں. لیکن وہ 3 شعبے بھی اپنی جگہ مستقل ہیں، ایسا نہیں ہے. کیوں اگر ان کو وہ نہ رہے، اگر وہ 3 شعبے نہ رہے، چونکہ یہ سب دین کے شعبے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، سب کی افادیت اپنی جگہ ہے، تو اگر وہ 3 شعبے نہ رہے تو دعوت فتنہ بن جائے. دعوت کیا بن جائے گی؟ فتنہ. تو اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ان 3 شعبوں سے جڑے ہوئے ہیں صحیح معنی میں دعوت کا حق وہی ادا کر سکتے ہیں، وہی اس کو صحیح معنی میں لے کے چل سکتے ہیں. اب دیکھیے حضرت شاہ الیاس نور اللہ مرقدہ ایک طرف تو اس دعوت کے پیغام کو اس طریقے سے پہنچا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں اپنے بارے میں فکر مند بھی ہیں کہ بھائی کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے کسی عمل کے اندر خلاف سنت کوئی عمل ہو رہا ہو یا قرآن حدیث سے ہٹ کر ہو رہا ہو اور میں اپنے عمل کے اوپر مطمئن ہوں اور میری ساتھ اللہ کے یہاں سے استدراج کا معاملہ ہو رہا ہو، ڈھیل ہو رہی ہو، اور خدا نہ خواستہ ایک دم اس لیے اپنے عمل کو پوچھ بھی رہے ہیں، بار بار ڈر بھی رہے ہیں، علم کی روشنی میں کام کر رہے ہیں،
کیونکہ جو علم کی روشنی میں دوست و بزرگوں کام کرے گا تو اس کے اندر تو دوست و بزرگوں نبیوں والی صفات ہو، انبیاء والے طرز سے چلے گا۔ چنانچہ علم کی روشنی میں چل رہے ہیں اور اس کو بار بار پوچھ بھی رہے ہیں کہ بھائی کہیں ایسا تو نہیں کہ میری ساتھ استدراج ہو رہا ہو اور ڈھیل ہو رہی ہو اور میں خدا نہ خواستہ غلط چل رہا ہوں۔ تو مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ سے اس کو پوچھ رہے ہیں، حضرت نہیں آپ تو ماشاءاللہ صحیح چل رہے ہیں، اور کیسی تڑپ پیدا ہو رہی۔ ایک مرتبہ حضرت رات میں لیٹے ہوئے ہیں تو حضرت کی صاحبزادی پیر طلحہ صاحب کی والدہ وہ کہتی ہیں کہ بھائی حضرت کو میں نے دیکھا کہ کیونکہ وہ ان کی بیٹی تھی اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے باپ بے چین ہو رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی اور بڑی اڑھن عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ میں کچھ دیر خدمت کر دوں، پوچھ لوں کہ ابا جان نیند نہیں آئی، کچھ درد ہو، تکلیف ہو، کچھ بے چینی ہو، کچھ آپ کی ہاتھ پیر دبا دوں۔ تو فرمایا بیٹی یہ جسمانی تکلیف نہیں ہے، جسم کا درد نہیں ہے، یہ دوسری بے چینی ہے، یہ دوسری بے چینی۔ کیا مطلب؟ کہ فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو امت کا اعمال نامہ پیش ہوتا ہے اور وہ اتنا کمزور پہنچ رہی، اس کے اندر جو اعمال کی کارگزاری اس کے اندر آ رہی ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ نام تو عبداللہ اور عبد الرحمن ہے لیکن دعائے قنوت اور تحیات بھی یاد نہیں۔ اس کی تکلیف ہو رہی، اس کا احساس ہو رہا ہے، اس کی بے چینی ہو رہی، اس کا گویا اس کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی۔ یہ جو اتنے مضبوط انداز میں دعوت والی مبارک محنت پروان چڑھتی چلی گئی، کیونکہ علم کے ساتھ تقویٰ بھی تھا، پرہیزگاری بھی تھی اور پوری جد و جہد دعوت والی مبارک محنت کے اندر لگ رہی تھی۔ اور ماشاءاللہ جو حضرت کو دو بازو ملے ہوئے تھے شاہ الیاس کو، وہ بھی ایسے ہی مضبوط تھے جیسے صاحبین تھے امام ابو حنیفہ کے ساتھ، اسی طرح حضرت کے ساتھ جو صاحبین تھے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب، یہ حضرات بھی رونے دھونے والے تھے، بڑی فکروں والے تھے، بڑی سمجھ بوجھ والے تھے، بڑی علمی بصیرت اور فہم رکھنے والے تھے۔ ایک مرتبہ شاہ الیاس نور اللہ مرقدہ تشریف لے آ رہے ہیں، یہ حضرات بھی ساتھ ہیں، ایک جماعت کی شکل ہے، جنگل کے اندر چل رہے ہیں، تو راستہ گویا کہ جنگلوں کے اندر ایسے ہی راستہ ہوتا ہے کہ بھائی چل رہے تو چل رہے اور ایک دم کچھ بند سا ہو گیا تو ایسا لگا جیسے کانکڑے ہوئے، ایک دم بند سا محسوس ہوتا ہے، بھائی کہاں کدھر کو جانا۔ تو حضرت شاہ الیاس نور اللہ مرقدہ نے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب سے فرمایا کہ بھائی مولوی صاحب کیا کریں؟ تو حضرت جی نے فوراً اذان دی، اذان کی آواز پر فوراً جو وہاں جنگل تھا اس کے اندر سے کوئی اللہ کی طرف سے رہبری ہوئی اور کوئی آئے، انہوں نے راستہ بتایا۔ تو یہ حضرات اس کام کو پورے حضرت کے اس کے ساتھ اور پورے تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ اور پورے رونے دھونے کے ساتھ لے کر چل رہے تھے، چونکہ کام کتنا اونچا ہے اور کتنی اس کی نزاکت ہے اور کتنی باریکیاں ہیں اور کس طرح اس کو لے کے چلنا ہے، وہ علم کی روشنی میں اس کو سمجھ رہے ہیں۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہم واقعات پڑھتے ہیں نا کہ ایک عالم کے پاس، جیسے امام احمد کے پاس جو شیطان آیا اور حضرت کا گویا آخر سا وقت ہے اور حضرت بے ہوشی کی کیفیت میں ہے اور حضرت ہمارے ابھی نہیں ابھی نہیں، تو بعد میں حضرت کے جو گھر والے اور حضرت کے متعلقین مریدین جو پاس ہیں انہوں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا شیطان کہہ رہا تھا کہ احمد تو میرے چنگل سے بچ گیا، تو میری پکڑ سے بچ گیا، میں کہہ رہا تھا ابھی نہیں، جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے کچھ پتہ نہیں۔ اور اسی بات کو کسی عابد کے پاس جا کے کہہ دیا کہ بھائی تمہارے پہ نماز معاف ہو گئی، چلو تمہیں براق پہ جانا ہے اور چلو تمہیں، اور وہ ساری باتوں کو صحیح سمجھتے ہوئے اس کے گدھے پہ سوار ہو گئے۔ تو اس لیے دوستوں بزرگوں، حضرت نے کیا فرمایا
علم جبھی علم ہے جب وہ عمل کو لا رہا ہو، اور عمل جبھی عمل ہے جب وہ ذکر پیدا کر رہا ہو، اللہ کا دھیان آ رہا ہو، اللہ جو ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ جس وقت کا جو تقاضا ہے اس کو اللہ کی حکم کے مطابق اس کو پورا کرنا، وہ اس وقت کا ذکر ہے، اس وقت کا ذکر ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام کی، صحابہ کرام کی مبارک اور نورانی زندگی اٹھا کر دیکھیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس وقت کا کیا تقاضا تھا اور اس کو کس طرح پورا کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک طرف 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت بھی فرما رہے ہیں، سارا نظام بھی لے کے چل رہے ہیں، اور راتوں کو پہرا بھی دے رہے ہیں، اور پھر ایک ایک کی نصیحت بھی سن رہے ہیں، اور اللہ سے ڈر بھی رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اگر دریائے نیل کے کنارے پر بھی کوئی کتا بھوک کی وجہ سے مرے گا تو یا اللہ پوچھ تو عمر ہی سے ہوگی، اے اللہ اب یہ کام بہت پھیل چکا ہے، اے اللہ اب تو مجھے بلا لے۔ اگر وہاں بھی اس کنارے پر بھی کوئی عمل ایسا ہوا تو پوچھ تو عمر ہی سے ہوگی۔ حضرت تشریف لے جا رہے ہیں اور ایک بڑھیا راستے میں کھڑی ہوئی ہے، اس نے کیا کہا، اے عمر رک جا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رک گئے اور اس نے کہا کہ اے عمر، میں نے تیرے 3 دور دیکھے ہیں۔ ایک دور تیرا وہ تھا کہ تیرا باپ خطاب تجھے اس بات پر ڈانٹتا تھا کہ تجھے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے، اس بات پر تیری پٹائی ہوتی تھی۔ دوسرا دور تیرا وہ آیا کہ تیرا نام ہی بدل گیا، ابو جہل نے تیرا نام ہی بدلوا دیا۔ اور تیسرا دور تیرا یہ آیا کہ اب تم امیر المؤمنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، میں تجھے نصیحت کرتی ہوں کہ اللہ سے ڈرتا رہیے، اللہ سے ڈرتا رہیے۔ حضرت اس کی باتوں کو سنتے رہے، روتے رہے۔ حضرت کے ساتھ میں جو لوگ تھے خدام وغیرہ، انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں کون تھی، اتنا وقت آپ کا اس نے ضائع بھی کیا اور اس قدر رونے دھونا آپ کو ہوا اور ایسی کیفیت آپ کی بنی۔ حضرت نے فرمایا عمر کی کیا مجال تھی کہ اگر یہ ساری رات بھی کھڑی رہتی عمر یہاں سے ہل جاتا، عمر اس کی بات کو نہ سنتا۔ یہ تو وہ ہے خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی باتوں کو، جن کی شکایت کو اللہ نے آسمانوں پر سنا۔ عمر کی کیا مجال تھی کہ عمر یہاں سے ہل جاتا؟ تو اس لیے دوستو بزرگوں، علم کے ساتھ، عمل کے ساتھ، تقوی کے ساتھ تھوڑی سی جو محنت ہوگی وہ بہت اثر لائے گی، کیونکہ اس کے اندر نگاہ صحیح ہوگی کہ بھائی کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اس کے اثرات بہت ہو۔ تو اس لیے حضرت شاہ الیاس نور اللہ مرقدہ یہ حضرات جتنا کرتے تھے اس سے زیادہ ڈرتے تھے، اور جتنا ڈرتے تھے اس سے زیادہ روتے تھے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ اسی لیے فرمایا مثال کے طور پہ واقعات کے اندر آتا ہے نا، کہتے ہیں کہ اے انسان، کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو رو رہا تھا اور سب ہنس رہے تھے، کوئی کہہ رہا میں باپ بن گیا، کوئی کہہ رہا ماموں بن گیا، کوئی تایا، کوئی چچا۔ ایسی زندگی گزار کر جانا کہ جب تو دنیا سے جانے لگے تو ہنس رہا ہو اور سب رو رہے، ایسی زندگی گزار کی۔ چنانچہ دوستوں بزرگوں یہ آتا ہے نا کہ کچھ لوگ قیامت کے دن دیکھیں گے کہ بھائی اتنے اعمال کا ذخیرہ کہاں سے آیا؟ یا اللہ میں نے تو اتنے اعمال نہیں کیے، میں نے تو اتنے حج نہیں کیے، اتنی نمازیں نہیں پڑھی، لیکن جس کار خیر میں تم لگے ہوئے تھے اور جس طرح تم لوگوں کو فرمایا نا کہ جو اچھائی کی طرف، بلائی کی طرف، خیر کی طرف بلانے کا ذریعہ بنتا ہے، تو جتنے لوگ اس کے اندر لگیں گے وہ دعوت دینے والا بھی اس ثواب میں شامل رہے، وہ ثواب اس کے ثواب سے کم نہیں ہوگا، اور جس نے دعوت دی ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ثواب عطا کرے۔ اسی لیے فرمایا نا کہ بھائی جو لوگ یہ سوچیں بھائی ہم تو اس قابل نہیں، بھائی تم اس کی کوشش کرو کہ جو اس قابل ہیں ان تک اس پیغام کو پہنچاؤ۔
اور تمہیں پورا پورا ثواب ملے گا، تم اس کا ذریعہ بنو گے۔ اب جیسے بہت سی جگہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ ایک فکر، ایک کڑھن اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب فرما رہے تھے کہ ہم جب یہ فارغ ہو کر نکلے تھے سال میں، ماشاءاللہ چل رہے تھے، تو ماشاءاللہ علم تو ہاں، اور تو ایک جماعت تھی جس کے اندر کوئی پرانے میوات کے ذمہ دار تھے، اب وہ لے کر چل رہے ہیں۔ انہوں نے ملاقات کے لیے کسی جگہ بات کرانے کے لیے حضرت سے کہا کہ بھائی یہ ماشاءاللہ نئے نئے فارغ ہو کر آئے ہیں تو یہ بات کریں۔ چنانچہ حضرت نے علم کی، حدیث کی، قرآن کی روشنی میں ان سے بات کی، لیکن وہ بات سننے والا ایسا جمود طاری تھا اس کے اوپر کہ اس نے اپنی گردن نہیں اٹھائی، وہ ایسے ہی سنتا، ایسے ہی بات پوری بات ہو گئی۔ کوئی عالم اور بھی تھے، انہوں نے بھی کی۔ جب یہ حضرات فارغ ہو گئے تو اب وہ امیر صاحب جنہوں نے پڑھا تو کم تھا لیکن گناہ زیادہ تھا، کڑھن زیادہ پیدا ہو، تو ان سے کہا کہنے ہم نے تو اپنا جو کچھ کوشش تھی وہ کر لی۔ اب وہ ان کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کر ان کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے صرف اتنا کہا کہ بھائی ہم تیرے پاس بڑی امید سے آئے تھے۔ تو یہ بات ایسی اس کے دل پر لگی کہ اس نے کہا بتائیے آپ میرے سے کیا چاہتے ہیں، میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ یعنی وہ دعوت والی کڑھن ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ تو اس لیے دوستوں بزرگوں، یہ الحمدللہ اس وقت پوری کریم بیٹھی ہوئی ہے، کیسے کیسے علاقوں کے، کہاں کہاں کے، اور انتظار میں ہیں کہ بھائی ماشاءاللہ ہمارے بچے عالم بن کر آ رہے ہیں۔ جب یہ ساتھ میں دعوت والی کڑھن بھی لے کر جائیں گے، دعوت والی فکریں بھی لے کر جائیں گے، دعوت والے جذبے بھی لے کر جائیں گے، تو انشاءاللہ دوستوں بزرگوں علاقے کے علاقے ایسے ہوں گے، ان کے رخ صحیح، ان کے رخ پلٹ جائیں گے، ان کے اندر عملی زندگی آ جائے گی، ان کے اندر دوستوں بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے، سنتیں ان کی زندگی میں آ جائیں گی، راتوں میں اٹھ کر روزے دھونے والے بن جائیں گے۔ تو اس لیے اور ظاہر سی بات ہے کہ بھائی اگر یہ ساری کڑھن بھی ہو، اور اب دیکھیے یہ حضرات تھے اتنے من کنج گئے تھے، جن کی بات میں نے بتائی کہ بھائی ایک بات اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہی اور اس کے دل میں ایسی اثر انداز ہوئی، ان کے یہ تھا کہ دعوت کے اوپر زندگی تو کھپائی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحبت بھی شاہ الیاس کی پائی تھی، صرف اس زندگی نہیں کھپائی تھی بلکہ صحبت بھی پائی تھی۔ اس طرح حضرات صحابہ کرام جن کے بارے میں قرآن فیصلہ کر رہا ہے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، جہاں یہ مجاہدے، یہ قربانیاں، اور جہاں کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کرنا، یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کی صحبت سب سے زیادہ گویا ان کی یہاں اہمیت کا عام۔ تو اسی لیے اللہ نے ان کو اسی لیے تو فرمایا کہ جہاں کتاب اللہ کو بھیجا گیا وہاں رجال اللہ کو بھی بھیجا گیا۔ جہاں اس لیے دوستوں بزرگوں ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ بھائی کتاب کو پہاڑوں پر رکھ کے اللہ تعالیٰ اس سے استفادے کی کچھ شکل پیدا کر دیتے، نہیں، اللہ نے رجال اللہ کو بھی بھیجا، تو وہی اس کو گویا پورے طور پر سمجھانے اور بتانے والے بھی آئے۔ تو اس لیے اللہ پاک کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ حضرت شاہ الیاس نور اللہ مرقدہ اس بات کو کہتے تھے کہ جب یہ علماء کا طبقہ اس کے اندر لگ جائے گا، صحیح معنی میں کام اپنے صحیح رخ پر جبھی ہوگا، دعوت کے اندر جان جبھی آئے گی، اور اس کے اندر صحیح پکڑ جبھی پیدا ہوگی، اور اس کا رخ سب صحیح جبھی ہوگا۔ چونکہ دوستوں بزرگوں بغیر علم کے آدمی کر تو لے گا، لیکن اس کو گویا کہ افراط اور تفریط سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ جیسے جو کہتے ہیں نا کہ ایک شخص خیرات مشین پر ایک پرزہ بنا رہا ہے، مستری ادھر سے مشین آ رہی ہے
اور ادھر دوسری مشین آ کر اس کو چھین رہی ہے، لیکن اسے پتا ہے بڑے قاعدے میں چھلائی ہو رہی، صاف ستھرا پرزہ تیار ہو رہا، لیکن پھر وہ مشقت برداشت کر کے ان دونوں مشینوں کو الگ کر کے اور پھر اپنی مشین اپنا جو اس کے پاس فیٹا ہوتا ہے جس سے ناپتے ہیں، بار بار ناپتا رہتا ہے، کہیں ذرا سا بھی انچی ٹیپ سے زیادہ ہو گیا تو یہ پرزہ خراب ہو جائے گا۔ بھائی دیکھتا رہتا ہے نا کہ اگر ذرا سی بھی غفلت ہوئی اور ذرا سی بھی میرے سے چوک ہوئی، یہ سارا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے۔ تو اسی طریقے سے آدمی علم کی روشنی میں اس بات کو سمجھے گا کہ بھائی یہ کام بھلے کتنا بڑا ہے اور باقی کتنا زبردست ہے، لیکن اگر ذرا سی نگاہ ادھر ادھر ہو گئی تو بجائے لینے کے دینے پڑ جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ مفتی عثمان صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ اب دعوت کے مبارک عمل کے متعلق بڑی مبارک ہدایات عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک اس کی روشنی میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔